الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، میں نے سورہ عنکبوت کی 69 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کری۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد، سنگھرش، اسٹرگل، کوششیں کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو اس میں لفظ آئے ہیں سبلنا، میں اس پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سبل لفظ کیا ہے؟ دیکھیں، سبل لفظ تو ہیں بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، یعنی سبلنا جو ہماری راہ میں کوششیں کریں گے، ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف آنے کے لیے کوششیں کرے گا، سیدھے راستے پر آنے کے لیے کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے راستے دکھا دیں گے۔ دوسری بات دیکھیں، قرآن مجید کے اندر جب بھی صراط مستقیم آیا ہے لفظ، وہ سنگولر کے یعنی وچن کے صیغے سے آیا ہے، وچن ہے، بہو وچن نہیں ہے صراط مستقیم۔ آپ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہاں پر بھی صراط مستقیم آپ دیکھیں، ایک راستہ، سیدھا راستہ، اس راستے پر چلا جو تیرا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سیدھا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی ہے، کوئی 10-12 راستے نہیں ہیں اللہ تک جانے کے، اللہ تک ایک ہی راستہ جاتا ہے، صراط مستقیم۔ لیکن یہاں لفظ آئے ہیں سبلنا، یعنی بہت سارے راستے اللہ دکھا دیتا ہے۔ تو اب ایک دم سے کوئی نیا جو قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو ایک دم سے لگے گا کہ یار یہ تو بات ٹکرا رہی ہے، کہ صراط مستقیم تو کبھی بھی جمع نہیں آیا لفظ، ایک ہی راستہ آیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سارے راستے تمہیں دکھا دے گا۔ تو دیکھیں، اس میں جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، قرآن مجید میں سنگولر کے صیغے سے آیا، وچن کے صیغے سے، صراط مستقیم ایک راستہ، اللہ کا راستہ۔ لیکن یہ سبل کیا ہے؟ سبلنا جو آیا نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے آپ لے لیں کہ ایک آدمی کہیں اپنی منزل پر جا رہا ہے، کسی ہائی وے سے جاتے ہیں، ہم سب بھی جاتے ہیں، بہت سارے ہائی وے ہم پکڑتے ہیں، اس سے پھر کوئی دلی جانا چاہ رہا ہے، کوئی یو پی جانا چاہ رہا ہے، یا کوئی دوسرے مقام پر جانا چاہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دلی ہائی وے سے ملنا پڑے گا۔ اب دلی ہائی وے پر تو دلی ہائی وے تو ایک ہی راستہ ہے، مثال کے طور پر ایک ہی راستہ ہے دلی تک جو جاتا ہے، لیکن دلی تک جو ہائی وے جا رہا ہے اس سے جڑنے والے بہت سارے راستے ہیں۔ اب بندہ اگر اپنے لیول پر یا اپنی کسی تحریک سے جڑ کر یا جماعت سے جڑ کر اگر کوششیں کر رہا ہے، یعنی صراط مستقیم پانے کی، اللہ کا سیدھا راستہ پانے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سبل چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی دلی ہائی وے پر ملنے والا، دلی ہائی وے سے ملانے والا آپ کو مختلف راستے مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں بیہڑوں سے بھی نکل کے دلی ہائی وے پہ مل جاتے ہیں، شہروں سے بھی نکل کے دلی ہائی وے پہ مل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں سے آ جاتے ہیں اور دلی ہائی وے پہ ٹچ ہو جاتے ہیں، تو بندہ ڈائریکٹ اس پہ کنیکٹ ہوتا ہے فوراً دلی ہائی وے پر، دلی ہائی وے پکڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی ہے سبل اور صراط مستقیم، ایک راستہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا راستہ، جس پر بندہ ایک بار آ گیا تو وہ صراط مستقیم اس نے پکڑ لیا۔ لیکن اس پر آ کے مستقل ہمیں اس پر استقامت دکھانی پڑے گی، جمع رہنا پڑے گا، رہے گا۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ، استقامت دکھاؤ اس بات کے اوپر۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کری کہ صراط مستقیم پر ہمیں جوڑ دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس کے سامنے اتنے سارے معاملات ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کون سا مسلک حق پر ہے، کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فقہ وہ حق پر ہے۔ اگر بندہ ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، دعا بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس اسٹڈی کی برکت سے، یعنی اسٹڈی وہ کسی عام بندے کی میں اسٹڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث، ان کی ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے تو بندے کو صحیح راستہ وہ مل جاتا ہے، اور وہ اس پر
پکڑ کر فوراً جو ہے دلی ہائی وے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم سے مل جاتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بات دیکھیں، ہم نوجوان جو ہیں عام طور پر دیکھیں، ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنے مشغلوں میں، اپنی زندگیوں میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں آیا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن جو یہ چار کام کر رہے ہیں صرف وہی بچے ہوئے ہیں۔ پہلا جو ایمان لایا اللہ پر، عمل صالح کرتا رہا، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتا رہا، یہ جو کام کر رہے ہیں یہی جو ہے نجات پانے والے ہیں۔ لیکن آج ہمارا نوجوان دیکھیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ہم سوچیں تو ذرا کہ ہمارے پاس اب وقت کتنا بچا ہے۔ کسی کی ابھی جو ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں زیادہ تر کی عمر 20+ ہوگی، 20+، کسی کے 25 ہوگی، کسی کی 30 ہوگی۔ ایک ایوریج ایج آپ لیں لوگوں کی، آج جو ایوریج ایج ہے وہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی 60-70، حد مار کے کوئی 80 سال تک جی لیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو گولڈن پیریڈ ہے ہمارا نوجوانی کا، جوانی جو ہوتی ہے جس میں انسان کی، جس میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے بزنس چمکاتا ہے، ظاہر سی بات ہے بزنس کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو گولڈن پیریڈ جو ہمارا ہے اس میں ہم دین کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیا وشے کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں، جس کی عمر 20-25 سال ہو گئی، زیادہ سے زیادہ آدمی 45-50 سال تک بھاگ دوڑ کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تو اس کی پھر سخت بھی نہیں رہتی، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بس کمر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے، گھٹنوں کی درد کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو بی پی کی لگ جاتی ہے، کسی کو شوگر کی لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو وہ عمر رہتی نہیں بھاگ دوڑ والی۔ ابھی جو بھاگ دوڑ والی عمر ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اب سوچیں کہ اگر میری عمر 25 سال 30 سال ہو چکی ہے تو میرے پاس اب، اگر کسی کی 25 سال ہو چکی تو اس کے پاس مشکل سے اب کتنا وقت بچا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ 15-20 سال، 15-20 سال اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اب ہمارے پاس بچے ہیں۔ ہم سوچیں بڑھاپے میں تب جا کے پھر مسجدوں میں تسبیح ہلانی تو ہے ہی ہمیں، وہ تو کام ہمیں کرنے ہیں۔ پھر وہ کام، اس کے بعد کچھ کام ہم کر بھی نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھ لیں، آپ چلتے پھرتے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بیچارے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں اور بیچارے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عمر دکھائی تو ہم بھی یہی کر پائیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا وقت بہت کم بچا ہے۔ وقت کو دیکھیں، اب کیا وقت رہ گیا ہمارے پاس، تو کوشش کریں کہ یہ زمانے کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھائی والعصر، کہ زمانے کی قسم، کہ دیکھو زمانے میں تم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، زمانے کی قسم، یہ پچھڑا ہوا گزرا ہوا جو زمانہ ہے اس کو ذرا غور کرو، اس کے اوپر کتنے لوگ گزر چکے ہیں تم سے بھی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، فرعون گزر چکا ہے، قوم عاد قوم سمود گزر چکی ہے۔ تمہارے پاس اب کیا بچا ہے وقت؟ تم بھی تو غور کرو۔ ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے کہ جو ہے ہم اب بہت کم وقت بچا ہے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دین کے کام میں لگیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہمیں کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ میں دین کی خدمات کے اندر بھی اب لگیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھلے کام کرتا ہے نا، اپنی جگہ پر بھی رہ کے کر رہا ہے، کوئی سی بھی کوشش کر رہا ہے کہ بھلے کام کروں، برائی سے بچوں، نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم اپنے جو وقت گزر چکا اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کریں، اگر گناہ گاری میں گزرا ہے، اور اگر نیکی کے کاموں میں گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکیوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ جو آنے والا وقت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک راستے پر لگا دے، دین کا کام کرنے والا بنا دے۔ اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔